بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ اللہ نے اپنی وہ رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے جو ہمیشہ کھولتا ہے، اور شب جمعہ یہ کہا کہ جو دعا مانگو گے اس دن وہ رات میں تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مغرب سے لے کے فجر تک یہ ٹوٹل رحمتوں کی رات ہے، اور ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ پھر ہم کو شب جمعہ ملا۔ ان میں کئی اعمال بتائے گئے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنس آف شب جمعہ ہے وہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے دعا؟ صرف شب جمعہ ہی کرنا ہے یا سال بھر کرنا ہے یا ہفتہ بھر کرنا ہے؟ نہیں، آپ 24/7 کریں۔ میں نے جس دعا سے مجلس کا آغاز کیا، ہم اس دعا کو بہت آسانی سے سنتے اور اس پہ ہم فکر نہیں کرتے کہ ہم بول رہے کیا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، آپ نے ایک جملے کہا، صرف مومنین و مومنات تو وہ ہے، لیکن اصل جملہ کیا کہا کہ اللہ تو رحم کر مومنین و مومنات پر۔ شب جمعہ کی ایون جو آپ نماز پڑھیں تو قنوت میں، ہمیشہ قنوت میں اس طرح مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوستو، آج ہم سے جب رشتہ دار جدا ہو جاتے، دور ہو جاتے، ہم ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن یاد کر رہے، 1 مہینہ یاد کر رہے، سال میں ایک دفعہ نہیں۔ آپ اس طرح دعا کر کے سارے مرحومین کو بخشوا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی دعا کرنا جب آج کی رات کہ پروردگار وادی السلام میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، پلیز جملے غور سے سنو، وادی السلام میں جتنے مولا کے چاہنے والے پہنچ گئے، اس لیے کہ یہ وہ ڈیسٹینیشن ہے کہ جو مرنے کے بعد ہر نیک روح جاتی ہے وادی السلام میں، اور وادی السلام ہی میں رہتی ہے، جو آج بھی نجف اشرف میں، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے، آج بھی نجف اشرف میں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں لوگ جاتے ہیں، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن وہ جا کے یاد کرنا ایک الگ بات ہے، آپ 24/7 یہ کرتے رہو۔ آپ کا شوہر مر گیا، بیوی مر گئی، بھائی مر گئے، بہن مر گئے، رشتہ دار مر گئے، ان کے لیے صرف ایک ہی جملہ بولنا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ محبان آل محمد میں اس لیے بول رہا کہ اس میں آپ ایڈ کر دو کہ تمام محبان آل محمد، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مومن تو نہیں کہہ سکتے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، مومن تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ان مومنین کی مغفرت کے ساتھ اگر آپ نے محبان آل محمد کہہ دیا تو محبان آل محمد میں ہم سب آتے ہیں۔ دوستو، آج آپ یقین کرو اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، جو معصومین کے ارشادات ہیں، جو حدیثیں ہیں معصومین کی کہ کتنی بڑی رات ہے، اور یہ رات کتنی شدت کے ساتھ، میرے جملے غور سے سنو، کتنی شدت کے ساتھ ہر روح، ہر مرنے والا جو دنیا سے چلا گیا، وہ 1 دن پہلے گیا ہو یا 1 سال پہلے گیا ہو یا 10 سال پہلے گیا ہو، جو گیا ہے وہاں پر وہ انتظار کرتا ہے کہ کہیں سے کچھ آئے تو ہماری تکلیف دور ہو اور ہمارے اوپر رحمت ایک بلیسنگ ہے۔ آپ یقین کرو جب بلیسنگ آتی ہے دنیا میں بھی، جب رحمت آتی ہے تو ہم خوش ہوتے، ہم سال بھر ہر نماز کے بعد دعا کرتے کہ پروردگار تو ہمارے اوپر رحمتوں کو نازل فرما، اور وہ نازل فرماتا ہے۔ اس نے اوقات بھی بتائے ہیں، اس نے کہا کہ 24 گھنٹے جب تم دعا مانگو گے میں تمہارے لیے رحمتوں کو نازل کروں گا، اور یہ اتنا ثواب بتایا گیا ہمارے لیے بھی اور مرنے والوں کے لیے بھی۔ آپ بولیں گے کہ ہم تو کر رہے ہیں، ہم کو کیا فائدہ؟ واٹ آر وی آر گیٹنگ؟ ہر آدمی جو دعا کر رہا، پلیز جملے غور سے سنو، جس نے آج کی رات مرحومین کے لیے کوئی چھوٹا کام بھی کیا ہے، یعنی آپ نے کوئی صدقہ دیا، یعنی آپ نے کوئی جملے بولے، یعنی آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ پروردگار ان کی مغفرت فرما دے، تو اللہ اس کی مغفرت صرف اس کی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا فائدہ یہ ہو رہا کہ تم نے دعا کی، اور تم نے دعا کی دوسروں کے لیے۔ اسلام یہ بولتا کہ جب تم دوسروں کے لیے کوئی عمل کرو گے، دوسروں کی مدد کرو گے، دنیا میں بھی کہا گیا کہ کسی غریب کی، کسی محتاج کی، کسی فقیر کی، کسی مسکین کی ضرور مدد کرو، اور آپ کرتے ہیں مدد، آپ اپنی حیثیت سے جو چاہے کریں۔ تو جب دنیا میں آپ کرتے ہیں کسی کی مدد تو اس کو سکون ملتا ہے، اور وہ فوراً آپ کو دعا دیتا ہے کہ پروردگار اس نے میری مدد کی، کوئی بھوکا ہے آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی
پریشان حال ہے، آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی، وہ اس کے دل کو کتنا سکون ملتا، کہہ رہے اس بھائی نے میری مدد کی، اور ہم کو بھی یاد رہتا پوری زندگی کہ میرے وقت کے اوپر اس نے میری مدد کی تھی۔ تو جب دنیا میں آپ کو اتنا ثواب ہے تو مرنے والے کو کے بعد جب آپ اتنا لوگوں کے لیے کر رہے، مومنین و مومنات کے لیے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، اٹس ناٹ ایزی، آسان نہیں ہے کسی کی مدد کرنا، دنیا میں ہو یا آپ مرنے والوں کے لیے ہو۔ آپ کوشش کرنا، دعا کرنا، میرے جملے سنو، دعا یہ کرنا کہ پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما۔ دوستو ملینز آف روپیز آپ کے پاس پڑے ہوئے، ملینز آف ڈالر آپ کے پاس پڑے ہوئے، لیکن آپ ایک ڈالر کسی کو نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے کہ توفیق نہیں، آپ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ تو کوشش یہ کرو کہ پروردگار، دعا یہ کرو کہ پروردگار ہم کو توفیق دے، اور توفیق کے لیے دعا ہمیشہ ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا کہ اللہ بحق امام علی نقی علیہ السلام، بحق ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام، سامرے میں دونوں ہمارے امام موجود ہیں، ان دونوں اماموں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تیری عبادت کی توفیق ہو، اس لیے کہ یہ اس بہت بڑی عبادت ہے جو مجھے مل رہی، میں کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور وہ لکی پسند ہے، خوش نصیب پسند ہے کہ اگر اس کو موقع مل جائے وہ کسی کی مدد کر سکے، تو اس سے بڑی بات نہیں ہے دوستو۔ تو دعا یہ کرو کہ آج کی رات ہمارے سارے مرحومین جتنے وادی السلام میں ہیں ان کے درجات کا بلند کرو۔ آپ ایک جملہ بول رہے لیکن آپ کو پتہ نہیں اس جملے سے ان کو کتنا فائدہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس جملے سے اللہ کی رحمت کتنی اس کے پاس آئی ہوگی۔ دوستو ہم بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں جانے کے بعد کیا کیا چیزیں ہماری کام آتی ہیں۔ یہ چیزیں جو کام آتی ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو کوشش کرتے کہ ہماری نماز کمائیں گی، روزہ، حج، زکوٰۃ اور لوگوں کی مدد، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں کتنی ریاکاری ہوگی، کتنی ملاوٹیں ہوگی، لیکن جب آپ دعا کر دیں گے تو اللہ اس ساری دعاؤں کو پورا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ دعا صرف ایک جملہ آپ کو بولنا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین، ہمیشہ قنوت میں بھی پڑھ، جب آپ نماز کے بعد قنوت میں پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں، جب کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمحبان علیہ، کہ اللہ سب کے لیے تو مغفرت کر، سب کے لیے مغفرت۔ ایک صلوات آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ کتنی دیر ہوئی؟ hardly not even 1 minute، not even 1 minute آپ نے صلوات پڑھی۔ آپ کو بولنا کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمحبان علیہ، اللہ اس صلوات کا ثواب مومنین اور مومنات کو دے، اس صلوات کا ثواب سارے مرحومین کو دے۔ آج شب جمعہ ہے، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کوئی ایسی نیکی نہیں، میں نے ایک صلوات پڑھی، اور صلوات پڑھ کے میں نے تیری بارگاہ میں 14 معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کیا ہے، اللہ اس کا ثواب تو جمیع مومنین مومنات کو دے دے، وادی السلام، وادی بلوت میں جتنے امام علی کے چاہنے والے ان سب کو دے دے۔ آپ نے صرف جملہ بنا، آپ کو پتا بھی نہیں کہ کتنے ہیں، ملینز کی تعداد میں ہوں گے، بلینز کی تعداد میں ہوں گے۔ وادی السلام مولا کے زمانے سے لے کے آج تک ملینز اور بلینز کی تعداد میں ہوں گے۔ آپ نے صرف ایک صلوات پڑھی اور صلوات پڑھ کے ان کو گفٹ کیا شب جمعہ، بہت ایزی سمجھا۔ ارے ایک صلوات کا کیا مطلب ہے؟ ایک صلوات سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ آپ رحمت کے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے رحمت کے لیے، آپ رحمت کو سمجھو سب سے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، صلوات سے بہتر کوئی عمل نہیں، کہ اس میں اتنی رحمت ہے۔ اگر اس کی رحمت کا اندازہ ہو جائے، اگر آپ کو رحمت کا اندازہ ہو جائے کہ صلوات کے بعد کتنی رحمت آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، تو آپ 24/7 کوئی دوسرا عمل ہی نہیں کریں، آپ صرف صلوات کریں۔ اور ایک ریکویسٹ، آج ابھی تو آپ کے پاس 8 ساڑھے 8 بجے رات میں جب سوئیں گے آپ لندن یا یو کے والے، یورپ والے، امریکہ میں، جب بھی آپ رات میں سوئیں یا ابھی بیٹھ کے آپ 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے بستر پہ جانا، یہ ایک عمل آج کا دن، اور وہ 18 ٹائم جو صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، کس کے؟ آپ نے پڑھ دیا، لیٹ گئے، آپ بولیں گے صلوات کا کیا فائدہ؟ اور آپ یہ بولو کہ 18 صلوات پڑھ کے آپ یہ دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب، اب اپنے لیے کچھ مت بولو، اس کا ثواب جمیع مومنین مومنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمحبان علیہ،
ساتھ کن فیکن کا معاملہ ہے، ایک ساتھ رحمت خدا نازل ہو. جس طرح ہیوی شاورز ہے نا، جس طرح بارش ہوگی اس انداز سے بارش ہوتی ہے رحمت. اور رحمت کی بارش کہاں ہو رہی؟ اس اندھیرے میں ہو رہی، اس ڈارکنیس میں ہو رہی، اس تنہا لیٹنے والے کے پاس ہو رہی. تو جب رحمت آئی اس کے پاس، اس نے فوراً پوچھا کہ پروردگار یہ رحمت آ رہی کہاں سے، یہ اندھیرا دور کیسے ہو؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ فلاں شخص یا فلاں لڑکی یا فلاں لڑکا لندن میں، مثال دے رہا ہوں، لندن میں 18 سلوات پڑھ کے، تم مرحومین کی طرف سے اس نے پڑھی on behalf of all the مرحومینز، behalf of all the مرحومینز آپ نے پڑھ دی. اور اسی طرح سے آپ مرحومین کے ساتھ آپ اور بھی ایڈ کر سکتے کہ جتنے بیمار ہیں اور وہ نہیں پڑھ سکتے، ان بیماروں کی بیہاف میں، نیابت میں نے یہ سلوات پڑھی، تو ان بیماروں کو بھی شفا ہوتی اور آپ بھی شفا ہوتی، آپ بھی بیماریوں سے بچتے. پتہ نہیں کتنی بیماریاں جو ہم آئی وہ رہ سکتی ہیں، لیکن دوستو سلوات کی وجہ سے وہ ساری بیماریاں آہستہ 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 اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ دور ہوتے رہتے. تو بہترین اعمال جو شب جمعہ کے وہ سلوات ہے. اور پھر جمعے کے اعمال میں بھی یہ بتایا گیا کہ کثرت کے ساتھ سلوات پڑھو. آپ دیکھیں گے سلوات جو ہے جمعے کے بہترین اعمال بتائے گئے. بہترین اعمال جمعے کے یہ ہے، فرائیڈے آپ امام کی سلامتی کی بھی نماز پڑھنا، کل دعائے ندوہ بھی ہے، دعائے عہد بھی ہے. اللہ ہم کو توفیق دے، دعا کرو کہ اللہ ہم کو توفیق دے بحق امام علی نقی علیہ السلام، بحق امام حسن عسکری علیہ السلام، کہ اللہ توفیق دے کہ ہم تیری وہ عبادت کر سکے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کے لیے دعائے ندوہ پڑھیں اور دعائے عہد پڑھیں، اور پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ یہ بھی جو میں دعا پڑھ رہا یہ سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھوں گا، یہ سارے ان محتاج لوگوں کے، ان ہیلپ لیس لوگوں کے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، کہ جو ہزاروں سال سے ان مٹی کے نیچے، منو خاک کے نیچے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ امام کا چاہنے والا تھا. تو ہم اس کو، اس کے بیہاف میں ہم نے دعائے ندبہ پڑھی. امام کی ایک نظر کرم فرزند زہرا اگر اس کے اوپر پڑ جائے، ان خبروں پہ پڑ جائے، ان خبرستانوں میں پڑ جائے، تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے غور بھی کیا کہ جب بھی ہم سلوات پڑھتے ہیں، جب بھی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں قبرستان میں جا کے، گریو یارڈ میں جا کے، تو پہلے الحم کا سورہ نہیں پڑھتے، پہلے سلوات پڑھتے، اس کے بعد سورہ الحم پڑھتے، پھر سورہ توحید پڑھتے، پھر جو ہے سلوات پڑھتے اور دعا کرتے. تو یہ دونوں قرآن کے سوروں کے بیچ میں پہلے اور آخر میں سلوات اسی لیے پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ سلوات کی برکت سے یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچے. دوستو اگر اندازہ ہو جائے آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے ہاتھ و پیر میں الحمدللہ طاقت ہے، ہم بات کر سک رہے ہیں، ہم بول سک رہے ہیں، لیکن کل کیا ہونے والا ہے وی ڈونٹ نو. کل کیا ہوگا وی ڈونٹ نو. وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا اندازہ نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت تم یاد کرو گے، آج تم کو احساس نہیں ہے. You're not feeling what I'm saying. اس وقت احساس کرو گے کہ کاش میں کچھ کر لیتا، کاش. اسی لیے مولا کا جملہ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. شب جمعہ امام علی علیہ السلام کی سینگ ہے کہ جب آخری وقت آتا، لاسٹ بالکل تمہارا جانے کا ٹائم آتا، ملک الموت تمہارے سامنے آتا اور پوری زندگی کا اعمال نامہ تمہارے سامنے آ گیا، پوری زندگی کا اعمال نامہ. اس اعمال نامے میں یہ پتہ چل رہا تم کو کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ گناہ، میری نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، یہ نیکیاں اتنی کم ہیں کہ گناہ اتنے بڑے ہوئے ہیں، اور بالکل آخری لمحہ ہے. تو اس وقت میرا مولا کے جملے ہے کہ انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتا ہے، کاٹ کے کہتا ہے what I have done in my life, what I have done in my life. اب کوئی موقع نہیں، ملک الموت سامنے ہے، وہ روح لے کے چلا جائے گا. وہ وقت آنے سے پہلے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان علیہ، وہ وقت آنے سے پہلے دعا کرتے رہو.
وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ جب وہ وقت آئے کہ تمہارے اعمال نامہ تمہارے سامنے ہو اور اس انداز سے تم اس کی بارگاہ میں جاؤ کہ تم مسکراتے ہوئے جاؤ، مولا تم کو دیکھ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے اور کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا تھا، یہ میرا محب تھا، کہ جو زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرتا تھا، زندگی میں ہمیشہ دیکھیے ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہر آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے ہم پیسہ نہیں ہے میرے پاس، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن زبان سے تو کر سکتا، زبان سے تو کر سکتا مومنین کے لیے، محبان آل محمد کے لیے، چاہنے والوں کے لیے میں زبان سے تو کر سکتا، ہر چیز تو پیسہ نہیں، اسلام صرف پیسے والوں کا مذہب نہیں، اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے جب آپ مومنین و مومنات کے لیے کچھ کرتے ہیں، مومنین و مومنات کے لیے اگر آپ جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اس وقت زیادہ اجر، زیادہ آپ کو ثواب ملتا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو دوسرے مومنین و مومنات کا خیال رکھا۔ ہمیشہ یاد رکھو، میرے جملے بس میں آخری حصے پہ آ گیا، یہ جملے یاد رکھو کہ ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے سعادت دے، تو مجھے موقع دے، you give me chance to serve the community, to serve اسلام۔ اس سے بہتر عمل کیا ہوگا دوستو کہ میں اسلام کو سرو کر رہا، جو معصومین کا طریقہ تھا، جو امام بارگاہوں میں مسجدوں میں جو کام ہو رہا، یہ معصومین کا طریقہ ہے، جو اللہ ہم کو موقع دے دے کہ ہم اسلام کو سرو کریں، اور جتنا تم اسلام کو سرو کرو گے اللہ اتنا تم کو اجر دے گا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بس آج کی پوری مجلس عیسیٰ علیہ ثواب ہی کے اوپر ہوئی، یہ مجلس کی ٹاپک بھی وہی ہوتی کہ عیسیٰ علیہ ثواب ہو ان مومنین کے لیے، ان مرحومین کے لیے کہ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بس دوستو سارے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کئی اعمال ہیں، 2 رکعت نماز مغفرت ہے، 2 رکعت ہدیہ میت ہے، 2 رکعت مغفرت والدین ہے، یہ ساری نمازیں آپ کو پڑھتے ہیں۔ ہدیہ میت کی نماز ضرور پڑھا کرو، کوشش کرو کل سے، اتنا ثواب اس کا بتایا گیا کہ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز ہدیہ میت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربۃ اللہ، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ 2 رکعت نماز آپ کی دعا کرو۔ پھر میں بول رہا کہ اس کی دعا ضرور کرنا کہ ہم کو توفیق ملی، ہم کو چانس ملی، ہم کو موقع ملے کہ میں یہ نماز پڑھ سکوں، اور جب تم کو یہ موقع ملے تو آپ کو اندازہ اس نماز کا ثواب کتنا بتایا گیا کہ نماز فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھے، اس کے بعد مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح ضرور پڑھنا، اس لیے کہ قبولیت نماز تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے۔ نماز کے بعد ہاتھوں کو ڈھکے کہ پروردگار اس نماز کا ثواب، اپنے مرحومین کا نام لے لو، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار، اور بولا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمحبات۔ میں نہیں بول رہا، یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نماز کے بعد اللہ 70,000 رحمت کے فرشتوں کو، اینجلز کو اس مرحومین کے خبروں کو بھیجتا ہے، اور جب ہم کے پاس پہنچتے تو وہ ہاتھوں کو اٹھا کے پوچھتے کہ پروردگار یہ رحمت آئی کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں مومن نے زمین کے اوپر تیرے لیے مغفرت کے نماز میں ہدیہ میت گفٹ کر، ہدیہ میت نے گفٹ کرے میت، تو کوشش کرو یہ نماز پڑھنے کی، شب جمعہ کی مخصوص نماز ہے، اور شب جمعہ کے علاوہ بھی whenever you get chance آپ یہ نماز پڑھیں، اور یہ بہترین تحفہ آپ دے رہے جانے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے سارے مرحومین کو اگر ہماری طرف سے تحفہ پہنچے تو یہ سارا گفٹ جب وہاں پہنچے گا تو آپ کے لیے تیاری ہے، آپ کی تیاری ہے کہ ہم جانے سے پہلے ہماری یہ جگہ بن گئی، ہمارے لیے موقع مل گیا کہ ہم جو ہے بڑے آرام کے ساتھ وہاں پہنچے۔